ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له۔ ترجمہ کنز العرفان، نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ خلاصہ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو حلال فرمایا اور انہیں منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کا جو حکم دیا، اس پر عمل کرنے میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حرج نہیں، اور زیادہ شادیاں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ ان کے نکاح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا اور انہیں نکاح کے معاملے میں امتیوں سے زیادہ وسعت عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں انہیں خاص احکام دیے ہیں۔ یاد رہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سے زیادہ شادیاں فرمانا معاذ اللہ تسکین نفس کے لیے ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ کی شخصیت میں اس کا ادنا سا شائبہ بھی موجود ہوتا تو آپ کے دشمنوں کو اس سے بہتر اور کوئی حربہ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا جس کے ذریعے وہ آپ کے خلاف باتیں بناتے۔ آپ کے دشمن جادوگر، شاعر، مجنون وغیرہ الزامات تو آپ پر لگاتے رہے، لیکن کسی سخت سے سخت دشمن کو بھی ایسا حرف زبان پر لانے کی ضرورت نہ ہوئی جس کا تعلق جذباتی بہرہ روی سے ہو۔ یقیناً کثیر شادیوں کے پیچھے بے شمار ایسی حکمتیں اور مقاصد پوشیدہ تھے جن کا متعدد شادیوں کے بغیر پورا ہونا مشکل ترین تھا۔ یہاں اس کا ایک مقصد ملاحظہ ہو۔ خواتین اس امت کا نصف حصہ ہیں، اور انسانی زندگی کے ان گنت مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر عورتوں کے ساتھ ہے، اور فطری طور پر عورت اپنی نسوانی زندگی سے متعلق مسائل پر غیر محرم مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے شرماتی ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کی وجہ سے عورتیں ازدواجی زندگی، حیض، نفاس اور جنابت وغیرہ سے متعلق مسائل کھل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکتی تھیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ حال تھا کہ آپ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم و حیا فرمایا کرتے تھے۔ ان حالات کی بنا پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک باز، ذہین، فطین، دیانتدار اور متقی ہوں، تاکہ عورتوں کے مسائل سے متعلق جو احکامات اور تعلیمات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے انہیں ان کے ذریعے امت کی عورتوں تک پہنچایا جائے، وہ مسائل عورتوں کو سمجھائے جائیں اور ان مسائل پر عمل کر کے دکھایا جائے، اور یہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھیں جو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے میں منسلک ہوں۔ اور ہجرت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ ہونا شروع ہوا کہ کچھ ہی عرصے میں ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اس لیے ایک زوجہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ تنہا ان ذمہ داریوں کو سر انجام دے سکیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔